امید و بیم نے مارا مجھے دوراہے پر، کہاں کے دیر و حرم گھر کا راستہ نہ ملا۔ کہاں جانا تھا یہ تو معلوم کر ہی نہیں پائے، کہاں سے آئے تھے یہ بھی بھول گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے بتائی وہ راہ جس راہ کی خواہش ہر آدمی ہے کہ دیکھو ایک بات جان لو سمجھ لو، اپنے طور پر جاننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور اس چیز کی شدید ضرورت ہے، اور اسی ضرورت مندی کا مطلب آدمی کا آدمی ہونا ہے، انسان کا انسان ہونا ہے۔ یہی ضرورت مندی، یہی حاجت مندی، یہی حاجت مندی کا جبر، یہی حاجت مندی کی مجبوری، یہی حاجت مندی کی بے بسی اور بے چارگی کہ سکھ کا طلبگار ہوں، سکھ کہاں ہے؟ حسنہ کا طلبگار ہوں، حسنہ کا تعین کیسے ہوگا؟ سچائی اور بھلائی مانگتا ہوں، وہ کس طرح حاصل ہوگی؟ عزتوں راحتوں کی پیاس ہے اور بھوک ہے، اس بھوک اور اس پیاس کے مٹنے کی صورتیں کب کہاں سے کس دن کس طرح آئیں گی وہ بتا رہے ہیں۔ نہ جاننے والوں کو علم دے رہے ہیں، نہ سمجھ سکنے والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اپنے طور پر منزل کا تعین کیا جائے اس کی قابلیت نہ رکھنے والوں کو بتا رہے ہیں، دستگیری فرما رہے ہیں۔ الہادی ہیں، ہدایت فرما رہے ہیں۔ العلیم ہیں، علیم مطلق ہے، علم دے رہے ہیں۔ الخبیر ہیں، خبیر مطلق ہیں، بے خبری کو خبر سے بدل رہے ہیں، بے علمی کو علم سے بدل رہے ہیں، بے عقلی کو عقل سے بدل رہے ہیں کہ دیکھو ایک تمہارا ظاہر یعنی جسم، ایک تمہارا باطن یعنی ذہن اور دل، دونوں کے کچھ گناہ ہیں، ظاہر کے بھی باطن کے بھی، یعنی جسم کے بھی، ذہن کے بھی، دل اور روح کے بھی، ان کے گناہ ہیں۔ اور لفظ گناہ کی کچھ تفصیل میں عرض کر چکا، اور کچھ نیکیاں ہیں، ثواب کی باتیں ہیں، وہ ابھی تو صرف چھوڑنے کی باتوں کو کہا گیا ہے، اختیار کرنے کی بات نہیں۔ اور جس چھوڑنا آزادی اور اختیار کی جس بات سے بات کا آغاز کیا تھا، انسان کے علم و عمل میں آزادی اور اختیار کے جتنے دائرے ہیں، جتنی سطحیں ہیں، جتنے زاویے ہیں، ہر دائرے سطح زاویے پر پہلا مسئلہ چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ ایک راہ کی طرف چلنے کے معنی دوسری جتنی راہیں کھلی تھی جن پر چلنا تھا ان پر چلنے کے کو چھوڑنے کا فیصلہ پہلے ہے۔ کوئی چیز اختیار کرنے کا لفظ آ نہیں سکتا ہے۔ ترک اور اختیار میں سے لفظ ترک لاکھوں صورتوں پر ہوگا، پھر کسی ایک صورت کو اختیار کرنا۔ پہلے لینا اختیار کرنا بعد میں آئے گا، پہلے تو چھوڑنا کٹنا لفظ آئے گا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا، اور تمہیں چاہیے ہے، تمہیں ہمارا حکم ہے، تمہیں ہماری تعلیم ہے کہ بس چھوڑ دو۔ کیا چیز چھوڑ دو؟ ظاہر کے گناہ چھوڑ دو، باطن کے گناہ چھوڑ دو۔ اتنا کہہ کر پھر اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا ان الذین یکسبون الاثم، کہ جو یہ گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، ظاہر اور باطن کے گناہ، یعنی جسم کے مختلف اعضاء کے، آنکھ کے، کان کے، ہاتھ کے، پاؤں کے، چھونے کے، چکھنے کے، سونگھنے کے، دیکھنے کے، سننے کے جو گناہ ہیں وہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور پھر غلط ذہن کے گناہ، غلط نظریے، غلط سوچ، غلط تصورات، غلط افکار، غلط چیزوں کے اچھے برے ہونے کے غلط عقلی معیار، یہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور دل اور روح کی بیماریاں نہیں چھوڑتے ہیں، نفس کی اور دل کی دونوں کی حسد نہیں چھوڑتے ہیں، بغض نہیں چھوڑتے ہیں، غیبت نہیں چھوڑتے ہیں، مکر نہیں چھوڑتے ہیں۔ دل کی بیماریاں
ناپاک نیتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، غلیظ ارادوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، گمراہ عزائم کو نہیں چھوڑتے ہیں، مرکز تمنا جتنے غلط ہیں انہیں نہیں چھوڑتے ہیں، خواہشوں آرزوں کے غدار قبیلوں کی ماتحت نہیں چھوڑتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں چھوڑتے ہیں ان گناہوں کو اختیار کرتے ہیں، نیکیوں کو چھوڑتے ہیں گناہوں کو اختیار کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑیں اور نیکیوں کو اختیار کریں۔ اختیار کا لفظ اس بات پر لگاتے ہیں جس بات پر چھوڑنے کا لفظ بتایا گیا ہے، چھوڑنے کا لفظ ان باتوں پر لگاتے ہیں جنہیں اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں گناہ کی صورتیں ہیں جو گناہ کمایا کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، تو وہ جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں، جو ان کا طرز عمل ہے، جو ان کا رویہ ہے، ذہن کی سطح پر، عمل کی سطح پر، سوچ کی سطح پر، نظریوں کی سطح پر، ارادوں کی سطح پر، نیتوں کی سطح پر جو رویہ ہے، پھر اس کا انجام بالکل سامنے آ جائے گا، اس کی دردناک سزا یا تو سیجزون اس کی جزا ہے، جیسے یہاں جزا کا ترجمہ سزا ہے۔ یہ اللہ کا طنز ملی ہے، یہ اللہ کا حجب ملی ہے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کا انعام، اس کی جزا۔ ویسے یہاں جزا انعام کے معنی سزا ہے۔ پھر اذیتیں تو حصے میں آئیں گی، اور اس آیت میں اور آیتیں ہی آیتیں ہیں، دنیا آخرت کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے کہ آخرت میں ہوگا دنیا میں نہیں ہوگا۔ اصول کیا معلوم ہوا کہ پہلے ہم معاشیت اور طاعت کی حقیقت معلوم کریں، مطیع اور باغی ہونے کی حقیقت معلوم کریں، جو ہم معلوم نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت سے پہلے جنہوں نے اطاعت میں کاہلی سستی کی، گناہوں میں، غلط کاریوں میں، بد کرداریوں میں، ناپاکیوں میں، خباثتوں میں، شرارتوں میں جنہوں نے ترقی کی اور بڑا انہماک رہا، انہیں ڈوب گئے، اس میں بہت جری اور دلیر ہو گئے، بڑی بے نیازی اور بے فکری سے گناہوں میں چلے، اور جنہوں نے اطاعت اختیار کی پھر یہ گناہ کیا کہ ایک دو خود گناہ کیے، پھر جنہوں نے گناہ چھوڑے اور جنہوں نے اطاعتوں کی روش، حق تعالیٰ کی فرما برداریوں کی روش، شرافتوں کی روش، فضلت کے تقاضوں کی تکمیل کی روش، عروج کی روش، پرواز کا کردار اختیار کیا، پھر ان پر طنز کا رویہ بھی اختیار کیا۔ جو گناہوں میں کا بہت ہی بڑا گناہ تھا ان کا استہزاء بھی کیا، ان کا تمسخر اڑایا، انہیں خفیف اور حقیر اور ذلیل اور بے قوت اور احمق اور جاہل بھی قرار دیا۔ یہ سب کچھ کیا، ان کرنے والوں کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ دیکھو اب ظاہر و باطن کے جتنے گناہ ہیں انہیں اچھے رہ جاؤ گے، انہیں چھوڑ دو۔ لیکن چھوڑے گا تو میں اور آپ بھی چھوڑیں گے، تو جب معاشیت کی حقیقت ہمیں معلوم ہوگی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیا چیز معاشیت ہے، کیا چیز معاشیت نہیں ہے، پھر جو چیز معاشیت ہے وہ کس درجے کی معاشیت ہے، کس سطح کی معاشیت ہے، وہ حقیقت کھلے گی، معاشیت کی حقیقت واضح ہوگی، تو پھر معلوم ہوگا کہ اس معاشیت کے دنیا اور آخرت میں کتنے خطرناک نتائج ہیں۔ یہ معاشیت غلاظت کی کس سطح پر لے جا کر رکھ دینے والی چیز ہے، ہلاکتوں کی کن دنیاؤں میں یہ لے جانے والی چیز ہے۔ حقیقت منکشف ہوگی، اور حقیقت منکشف ہوگی
ثواب اور گناہ کی، نیکی اور بدی کی، اطاعت اور بغاوت کی. اور یہ معلوم ہوگا جو میں پہلے عرض کر چکا کہ معاشیت کے معنی ذلت، معاشیت کے معنی اپنی فطرت کو مشق کرنا، معاشیت کے معنی بلندیوں کے طرف جانے کی راہ روکنا، پستیوں کی طرف تیز رفتاریوں سے بڑھنے کا عمل اختیار کرنا.